جو معاشرے سوال نہیں کرتے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے کے سوالات صرف تنقید پر مبنی ہوتے ہیں وہ قومیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن جن معاشروں میں سوال تحقیق کے لیے کیا جاتا ہے وہ معاشرے ترقی پاتے ہیں، کیونکہ تحقیق حق کی جانب لے کر جاتا ہے اور اس کا نتیجہ حقیقت ہی نکلتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جہاں پر بہت سے سوالات صرف تنقید برائے تنقید کے لیے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ آج کی نوجوان نسل کے اندر سوال اٹھایا جا رہا ہے اصلاح کے لیے اور حقیقت کی جانب بڑھنے کے لیے۔ ہم لوگ اپنے پروگرام کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ انٹریکشن کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ کا ایک بڑا اہم سوال میرے پاس آیا، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ احسن بھائی، میں کچھ دنوں سے اپنے اندر کے بتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے کتنا عرصہ لگے گا کہ میں اپنی وادی خودی پالوں؟ آپ نے کہا تھا کہ جب آپ وادی خودی میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ واپس نہیں آنا چاہیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ جو برسوں کے میرے اندر بت پلے ہوئے ہیں، کہیں وہ میری ہلکی سی غفلت کی وجہ سے پھر سے نہ آباد ہو جائیں۔ یہ آپ نے سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے۔ افکار فکر کی جمع ہے۔ ہمارے اندر یہ بت ہیں کون سے حقیقت میں؟ اس کے لیے ہمیں پہلے ایک اس بات سے گزرنا پڑے گا جس کا تعلق ہمارے دین اسلام کے ساتھ ہے، اور اس بات کے ساتھ ہے جس کے لیے ہمیں 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اور جب ہم 1450 سال پیچھے جائیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ ہماری بنیاد کلمہ ہے۔ کلمے کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر کے ایک چوٹی پر تمام کافروں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے وہاں پر ایک تجربہ کیا۔ وہ تجربہ کیا تھا؟ یہ واقعہ تو ہم سب نے سنا ہوا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صادق و امین مشہور ہو چکے تھے۔ کفار بھی یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ خیر، وہ وقت آیا جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا، تو آپ نے جب وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے ان سے پہلا سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس درجے کو ٹیسٹر لگایا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا مانتے ہیں۔ تو سب نے، تمام کفار نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم احمد آپ پر یقین کریں گے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب آپ نے ایک دوسرا ٹیسٹر لگایا ان کے پیمانے کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ اس حد تک بھی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم اور میں ہم سب اس پہاڑ پر موجود ہیں، لیکن پہاڑ کی دوسری جانب مجھے دشمن دکھائی دے رہا ہے جو تاک لگائے بیٹھا ہے، لیکن وہ دشمن تمہیں نہیں دکھائی دے رہا، اور میں تب بھی کہوں کہ یہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہونے لگا ہے، تو کیا تم میری بات پہ بھروسہ کرو گے؟ ایک دم تمام لوگوں کے درمیان گفت و شنید شروع ہو گئی کہ ہم سب پہاڑ پہ موجود ہیں، احمد بھی موجود ہے، ان کو دشمن دکھائی دے رہا ہے اور ہمیں نہیں دکھائی دے رہا۔ تو کچھ دیر کی چہمک گوئیوں کے بعد ان سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ نہیں احمد، ہمارے دیکھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے مگر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم یقین کریں گے کہ دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ وہ درجہ تھا کہ جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے کفار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے۔ مگر وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تمام کفار تتر بتر ہو گئے۔ وہاں صرف 3 شخصیات بچی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔
آخر اس کلمے نے کیا کیا کہ جس کے بعد وہ تمام کفار تتر بتر ہو گئے، جو آپ پہ اتنا بھروسہ کر رہے تھے کہ جس دشمن کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں ہوتے ہوئے وہ آپ پر بھروسہ کر رہے تھے، لیکن اس کلمے کی بدولت وہ ایمان لائے بغیر اس جگہ سے تتر بتر ہو گئے۔ جی ناظرین، میرے نوجوانوں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی کے اس جملے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو اس کے بعد ہمارا مال، ہمارے مویشی، ہمارا مال و اسباب، ہماری عزت، ہماری چودراہٹ، ہماری سرداریاں، وہ سب کی سب اللہ کے آگے جھک جائیں گی۔ لہذا انہوں نے منافقت نہیں کی، وہ اس کلمے کو پڑھے بغیر اس جگہ سے چلے گئے۔ نوجوانوں، آج ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ذرا ہم سب اس بات پہ اسی درجے کو، اس پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو کیا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں کوئی اللہ کے سوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کیا ہم عملی طور پہ اس بات کو مانتے ہیں؟ ہم نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اندر بت پالے ہوئے ہیں۔ کس کس چیز کے؟ اپنے مال کے، اپنی شہرت کے، اپنی چودراہٹ کے، اور اپنی ان تمام تر ذہنی اور دنیاوی عیاشیوں کے آگے وہ بت سجا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلمے کے پاسبان ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم ان بتوں کو جب تک نہیں توڑیں گے، اور یہ بت ٹوٹیں گے کیسے؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ بت میرے اندر دوبارہ سے زندہ نہ ہو جائے۔ ہم نے افکار، فکر کی وہ تمام تر اشیوں کے بت بنا لیے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محاورتاً تو محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں اپنے مال سے، اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے مال کی فکر رہتی ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں یا اس نیکی کے کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ ہمارا گھر، ہمارے اسباب۔ ہمیں مستقبل کی فکر کھائے جاتی ہے۔ ہم اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ موت کا وقت تعین ہے، اور موت جس کی امانت ہے وہ اس نے لے کر جانی ہے۔ لیکن سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں کہ محاورے کے مطابق ہم زندگیوں کی بہت بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بت پل رہے ہیں۔ ہم ان کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، ہم ان کو نہلا دھلا رہے ہیں، ہم ان کو اچھے پرفیوم لگا رہے ہیں اور ان کو جوان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور ان کو اگر ہم نے نہ توڑا تو جو ذلت آج دنیا میں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، یہ ذلت بڑھتے بڑھتے ہم سے خدا نہ خواستہ ہمارا کلمہ نہ چھین لے۔ ہم نے عملی طور پہ تو اپنے قلبے سے دستبرداری حاصل کر لی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلے تو ہماری زندگیاں جس اضطراب کی کیفیات سے گزر رہی ہیں، جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں منافقت پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو ذرا دھیان دیجیے اس بات پہ کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ بھی تو یہی کرتے تھے۔ وہ آپ کی محفل میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ہیں، اور جیسے ہی کافروں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بس ہم تو صرف ان کو سننے جاتے ہیں، ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کہیں ایسا ہی تو نہیں ہو رہا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا جیسے ہی عبادت سے زندگی کی جانب عمل بڑھتا ہے،
تو ہم انہی کفار کی مانند اپنے بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ، آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ کے وہ بت زندہ نہ ہو جائیں وادی خودی میں رہتے ہوئے۔ وادی خودی میں رہنے والوں کے لیے اجازت ہی وادی خودی میں تب ہوتی ہے جب وہ اپنے تمام تر بت توڑ دیا کرتے ہیں۔ افکار کی بلندی سے نکلنے کے لیے، افکار کی دنیا سے نکلنے کے لیے بلندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بلندی کب نصیب ہوتی ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاہین ہے وہ بلندی پر کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ پستی کے تمام تر پروڈکٹس کو ڈینائی کر کے اپنی زندگی خود چنتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا پسند کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں پہ گزارتا ہے، اور وہ کہیں بھی باتوں کے اوپر اپنا ایمان نہیں لاتا، بلکہ وہ اپنے ایمان کے لیے لا کا سفر شروع کرتا ہے اور الا اللہ محمد رسول اللہ تک پہنچ کر مقام لاہوت پر فائز ہوتا ہے۔